اللہ الرحمن الرحیم والعالم بجمیع اجزائہ محدث عالم اپنے تمام اجزاء کے ساتھ حادث ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اس دعوے کی دلیل یہ آنے والے اسباب میں ذکر کریں گے۔ عالم کسے کہتے ہیں اور عالم کے حادث ہونے کا متکلمین کے نزدیک کیا معنی ہے، یہ آج کے سبق کا حصہ ہے، تفصیل کتاب میں آ رہی ہے۔ عالم یہ علامت اور نشانی کے معنی میں ہے۔ اللہ کے علاوہ جمیع موجودات کو عالم کہا جاتا ہے۔ عالم کہنے کی وجہ یہ ہے، وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ عالم میں غور و فکر کرنے سے، اسے دیکھنے سے صانع عالم کا علم ہوتا ہے۔ چونکہ عالم کے ذریعے سے صانع عالم کا علم ہوتا ہے، اس بنیاد پر عالم کو عالم کہا جاتا ہے، یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ علامہ فرماتے ہیں والعالم اے ما سوى اللہ تعالی من الموجودات، عالم یعنی اللہ کے علاوہ جمیع موجودات، تمام موجودات، یہ عالم کی تعریف ہے۔ ما سوى اللہ جتنے بھی موجودات ہیں ان تمام چیزوں کو عالم کہا جاتا ہے۔ مما یعلم بہ الثانی، جس کے ذریعے سے صانع کو جانا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے صانع عالم کا علم ہوتا ہے۔ مما یعلم الثانی یہ عالم کی تعریف کا حصہ ہے یا تعریف کا حصہ نہیں، وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ اس بات کی جانب گئے ہیں کہ یہ تعریف کا ایک حصہ ہی ہے، یعنی مکمل تعریف یہیں آ کر کے ہوتی ہے، پوری تعریف ما سوى اللہ تعالی من الموجودات مما یعلم بہ الثانی۔ لیکن علامہ تفتازانی کا رجحان یہ ہے کہ مما یعلم بہ الثانی یہ تعریف کا جز نہیں ہے، بلکہ یہ عالم کو عالم کہنے کی وجہ کی جانب اشارہ کرنا ہے۔ کیوں ان کا رجحان یہ ہے کہ مما یعلم بہ الثانی یہ تعریف کا جز نہیں ہے، نیچے یہ اس کی وضاحت کریں گے۔ والعالم اے ما سوى اللہ تعالی من الموجودات،
اللہ کے علاوہ جمیع موجودات کو عالم کہتے ہیں جس کے ذریعے سے صانع عالم کا علم ہوتا ہے. یقال عالم الاجسام و عالم الاراض الی آخرہ. استعمال کے اعتبار سے مفردات پر عالم کا اطلاق نہیں ہوتا. جیسے زید ہے، بکر ہے، خالد ہے، آپ سب کو کہیں کہ زید عالم ہے، بکر عالم ہے، خالد عالم ہے، نہیں ہوتا ہے. استعمال میں یہ رائج نہیں ہے، شائع اور ضائع نہیں ہے. اگر آپ کہتے بھی ہیں کبھی تو کہتے ہیں زید عالم کا حصہ ہے، بکر عالم کا حصہ ہے، خالد عالم کا ایک جز ہے. یہ رواج نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ زید عالم ہے، بکر عالم ہے، یہ گھوڑا عالم ہے، یہ کمرہ عالم ہے. یہ شائع اور ضائع نہیں ہے، بلکہ مجموعہ اجزاء یا جنس کو عالم کہا جاتا ہے. جو اطلاق ہے، استعمال ہے، وہ مجموعہ اجزاء یا اجناس کو عالم کے ذریعے سے عالم کا اس پر اطلاق ہوتا ہے. اس عبارت کے ذریعے علامہ تفتازانی یہی ذہن دینا چاہتے ہیں کہ استعمال میں زید عالم سے ہے، لیکن استعمال میں یہ نہیں کہا جاتا کہ زید عالم ہے، بلکہ مجموعہ اجزاء یا اجناس کو عالم کہتے ہیں. یقال کہا جاتا ہے عالم الاجسام، عالم الاراض، عالم النباتات، عالم الحیوان، عالم الافلاک وغیرہ ذالک. تو یہ اطلاق تو شائع اور ضائع ہے، یہ استعمال ہوتا رہتا ہے، لیکن مفردات پر عالم کا استعمال اس کے لیے یہ نہیں ہوتا ہے. الی غیر ذالک، اس کے علاوہ دوسری اور بھی بہت ساری مثالیں. فتخرج صفات اللہ تعالی ما سوی اللہ، جمیع موجودات کو عالم کہتے ہیں. میں نے ابھی بتایا تھا کہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رجحان یہ ہے کہ مما یعلم بہ الصانع یہ تعریف کا جز نہیں ہے، بلکہ تعریف من الموجودات پر مکمل ہو گئی. مما یعلم بہ الصانع جو ہے یہ عالم کو عالم کہنے کی وجہ کی طرف اشارہ کرنا ہے. کیوں ان کا رجحان یہ ہے؟ علامہ کہتے ہیں کہ صفات باری تعالی عالم سے خارج ہیں، اسی کو خارج کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے مما یعلم بہ الصانع کو تعریف کا جز مانا کہ یہ صفات باری تعالی عالم سے خارج ہو جائیں. علامہ کہتے ہیں کہ صفات باری تعالی کو عالم سے خارج کرنے کے لیے مما یعلم بہ الصانع کی قید کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس قید کے بغیر ہی ما سوی اللہ من الموجودات، اسی قید سے ہی صفات باری تعالی عالم سے خارج ہو جا رہی ہے. کیسے صفات باری تعالی ما سوی اللہ من الموجودات ہی کے ذریعے سے خارج ہو جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ علامہ نے یہ بیان کی ہے کہ صفات باری تعالی، ابھی آپ گھبرائیے گا نہیں، جو ہم کہیں گے اتنا سن لیجئے گا، سمجھا دیں گے جتنا کہیں گے. اس موضوع پر 10-15 صفحے کے بعد 20 صفحے کے بعد تفصیلی بحث آئے گی جو میں کہنے جا رہا ہوں. یہ خیال رہے بحث پوری وہیں ہوگی، یہاں ہم ابھی صرف کچھ بنیادی چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے. صفات باری تعالی نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں. حیرت ہوگی نا،
کہ عین بھی نہیں، عین ذات بھی نہیں ہے، غیر ذات بھی نہیں، یہ کیسے ہوگا؟ یا تو عین ذات ہوں یا ذات سے ہٹ کر ہوں. لیکن ہمارے علماء کا، متکلمین کا مذہب یہی ہے کہ صفات باری تعالیٰ نہ عین ذات ہے اور نہ ہی صفات باری تعالیٰ غیر ذات ہے. تو اللہ کے علاوہ جمیع موجودات کو کیا ہے؟ عالم کہتے ہیں. اگر اللہ عز و جل کی صفات اس کی ذات کا غیر ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ ما سوی اللہ کو عالم کہا جاتا ہے. ما سوی اللہ جمیع موجودات کو عالم کہا جاتا ہے. صفات باری تعالیٰ بھی اس کی ذات کی غیر ہے، لہذا وہ بھی عالم کی تعریف میں شامل ہیں، وہ بھی عالم ہے نا. لیکن اگر یہ ہو کہ صفات باری تعالیٰ نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں، تو یہ کہنا کہ اللہ عز و جل کی صفات یہ عالم میں داخل ہیں، یہ صحیح نہیں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ جمیع موجودات کو، جو اللہ کے ما سوی اللہ موجودات کو کیا ہے؟ عالم کہتے ہیں. صفات باری تعالیٰ یہ غیر ذات نہیں ہے. صفات باری تعالیٰ یہ غیر ذات نہیں ہے. اور جب صفات باری تعالیٰ غیر ذات باری تعالیٰ نہیں ہے تو وہ صفات عالم میں داخل بھی نہیں ہوں گی، عالم میں نہیں آئیں گی. اگر ذات باری تعالیٰ کا وہ غیر ہوتی تو ایسی صورت میں ان کا عالم میں داخل ہونا لازم آتا. لیکن جب صفات باری تعالیٰ اس کی ذات کی غیر نہیں ہے تو یہ عالم میں بھی داخل نہیں ہوں گی، ہے نا. اب یہاں یہ الجھن ہوتی ہوگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صفات باری تعالیٰ نہ عین ذات ہوں نہ غیر ذات ہوں. تفصیلی بحث تو بعد میں ہوگی. متکلمین عینیت کا معنی یہ لیتے ہیں کہ جو مفہوم میں متحد ہو. عین کب بولیں گے؟ جب وہ مفہوم میں متحد ہو. تو صفات باری تعالیٰ مفہوم میں ذات باری تعالیٰ کے ساتھ متحد نہیں ہے، اس لیے وہ عین ذات نہیں. اور غیریت کا معنی متکلمین یہ لیتے ہیں کہ جس کا جدا ہونا ممکن ہو، جس کا جدا ہونا ممکن ہو. اور صفات باری تعالیٰ کا ذات باری تعالیٰ سے جدا ہونا ممکن نہیں ہے. اور جب صفات باری تعالیٰ کا اس کی ذات سے جدا ہونا ممکن نہیں ہے تو وہ صفات غیر ذات بھی نہیں ہوں گی. تو غیر ذات نہیں ہے صفات باری تعالیٰ، اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ سے ان کا انفکاک ممکن نہیں ہے. انفکاک گاڑا تو نہیں ہو گیا، ان کا جدا ہونا ممکن نہیں ہے. اور عین ذات نہیں ہے اس لیے کہ صفات باری تعالیٰ مفہوم میں ذات باری تعالیٰ کے ساتھ متحد نہیں ہے. ابھی یہاں اتنا کافی ہے. تفصیلی بحث ہے اس میں. مثال کی کہاں سے ضرورت ہے؟ کس چیز کی مثال؟ عین ذات اور غیر ذات کی مثال. ذات باری تعالیٰ ہے اور صفات ہیں، ہے نا. تو اب یہی صفات جو ہے سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ تو پوچھ کیا رہا ہے، میں جواب کیا دوں. ہے نا.
صرف صفات باری تعالیٰ میں یہ ہے، اس لیے خارج سے ہم کون سی مثال لے کے آئیں گے؟ کہ صفات باری تعالیٰ جو ہیں نہ وہ عین ذات ہیں اور نہ ہی صفات باری تعالیٰ غیر ذات ہیں. یہ صفات باری تعالیٰ ہی سے متعلق ہے، اس لیے ہم کوئی الگ سے مثال لے کے آئیں کہاں سے کیا کرتے، یہ ممکن نہیں. جتنا اس میں ہے نا اتنا میں نے بتا دیا. باقی جو عین ذات اور غیر ذات پر بحث ہے نا، جب وہ بحث آئے گی تو وہاں دیکھنا. تو یہ ہو گیا کہ علامہ کا جو یہ رجحان ہے کہ مما یعلم بہ الثانی، یہ تعریف کا جز نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے صفات باری تعالیٰ کو عالم کی تعریف سے خارج کیا جائے، بلکہ ما سوی اللہ کی جو قید ہے اسی قید ہی سے صفات باری تعالیٰ بھی عالم سے خارج ہو جا رہی ہے. وہ اس کو انہوں نے بیان کر دیا. عبارت دیکھیں، فتخرج صفات اللہ تعالی، لہذا صفات باری تعالیٰ عالم سے خارج ہو جائیں گی. لأنہا لیست غیر الذات، اس لیے کہ صفات باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ کی غیر نہیں ہے، کیونکہ وہ صفات اللہ عز و جل کی ذات سے منفک نہیں ہو سکتی ہیں، جدا نہیں ہو سکتی ہیں. کما انہا لیست عینہا، جس طریقے سے صفات باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ کی عین نہیں ہے، یعنی اللہ عز و جل کی ذات کے ساتھ مفہوم میں وہ متحد نہیں ہے. تو نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں. جب صفات غیر ذات نہیں ہیں تو ما سوی اللہ کی قید ہی سے صفات باری تعالیٰ عالم سے خارج ہو گئی، کہ وہ عالم کا جز نہیں ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے، جو علامہ نے بیان کیا ہے وہ سمجھنا ہے. جتنا کتاب میں ہے، میں نے ایک چیز کی طرف اشارہ کر دیا ہے نا، کتاب میں جتنا ہے اتنا سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، کتاب سمجھ لو یہی بہت ہے. باقی چیزیں جو خارج کی ہیں، خارج کی چیزیں پھر سمجھا کریں گے. اصل چیز ہوتی ہے کتاب سمجھنا، عبارت سمجھنا. والعالم بجمیع اجزائہ، عالم اپنے جمیع اجزاء کے ساتھ، یعنی آسمان اور جو کچھ آسمان میں ہے، زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ تمام چیزیں محدث، یہ کیا ہے؟ حادث ہیں. اے مخرج من العدم الی الوجود، یعنی یہ عدم سے وجود میں نکالی گئی ہیں. پہلے یہ چیزیں معدوم تھیں اور پھر ان کا وجود ہوا ہے. بمعنی انہ کانا معدوما، وہی معنی کہ یہ تمام چیزیں پہلے معدوم تھیں اور پھر ان کا وجود ہوا. حادث ہونے کا معنی متکلمین کے یہاں یہی ہے کہ یہ تمام چیزیں پہلے معدوم تھیں اور پھر موجود ہوئیں. فلاسفہ کا اس میں اختلاف ہے کہ آسمان اپنے مادوں، صور و اشکال، یوں ہی عناصر اربع اپنے مادوں اور صورتوں کے ساتھ قدیم ہے یا حادث ہے. فلاسفہ اس بات کی جانب گئے ہیں کہ آسمان اپنے مادوں، صور و اشکال کے ساتھ قدیم ہے، عناصر اپنے مادوں اور صورتوں کے ساتھ قدیم ہیں. لیکن قدیم ہونے کا یہ کیا معنی مراد لیتے ہیں، اس کی یہ وضاحت کریں گے. خلافاً للفلاسفہ، اس میں فلاسفہ کا اختلاف ہے. حیث ذهبوا الى قدم السماوات،
بے موادہا و صورہا و اشکالہا، اس طور پر کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ آسمان اپنے مادوں، صورتوں اور شکلوں کے ساتھ قدیم ہے، وقدم العناصر بے موادہا و صورہا، اور عناصر اپنے مادوں اور صورتوں کے ساتھ، عناصر اربع آگ، پانی، مٹی، ہوا، عناصر اپنے مادوں اور صورتوں کے ساتھ قدیم ہیں۔ لیکن قدیم ہونے کا یہ معنی کیا لیتے ہیں؟ لیکن بالنوع، لیکن یہ قدیم بالنوع ہے۔ کیا مطلب قدیم بالنوع ہونے کا؟ یعنی عناصر اربع کی صورت جسمیہ قدیم بالنوع ہے، آسمان کی صورت جسمیہ یہ قدیم بالنوع ہے۔ قدیم بالنوع ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی جو عناصر ہے یا آسمان ہے، اس کے مادے، اس کے اشکال، اس کی صورتیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنے نوع کے اعتبار سے قدیم ہیں، یعنی ان کی نوع ہمیشہ رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان کی صورتیں بدلتی رہیں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی صورت میں، تو ان کے قدیم ہونے، قدیم بالنوع ہونے کا معنی یہ ہے انہا لم تخلو قط عن صورت، کہ کسی نہ کسی شکل و صورت میں یہ ہمیشہ موجود رہی ہیں۔ جس شکل و صورت میں آج ہے، کل بھی اسی شکل و صورت میں رہی ہو یہ ضروری نہیں ہے، پرسوں بھی اسی شکل و صورت میں رہی ہو یہ ضروری نہیں ہے، آنے والے کل میں یہ اسی شکل و صورت میں موجود رہیں گی یہ ضروری نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی شکل، کوئی نہ کوئی صورت ان کی ضرور ہوگی، اگر ایک نہیں ہے تو دوسری کوئی صورت ہوگی، تیسری کوئی صورت ہوگی، یعنی صورت سے یہ خالی ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو قدیم، ان کے قدیم بالنوع ہونے کا معنی یہ ہے کہ کسی نہ کسی شکل و صورت میں یہ ہمیشہ موجود رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اسی خاص شکل اور اسی خاص صورت میں یہ ہمیشہ سے موجود ہے۔ ان کا وجود قدیم ہے، اب صورتیں بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ انہوں نے کہا ہے کہ فلاسفہ آسمان کے اس کے مادوں، صور و اشکال کے ساتھ قدیم ہونے کی جانب گئے ہیں، عناصر کے مادوں اور اس کی صورتوں کے قدیم ہونے کی طرف گئے ہیں، لیکن بالنوع، لیکن عناصر کی صورت جسمیہ یا آسمان کی صورت جسمیہ یہ قدیم بالنوع ہے۔ قدیم بالنوع ہونے کا معنی انہا لم تخلو قط عن صورت، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کبھی کسی صورت سے خالی نہیں رہی ہے، یعنی کسی نہ کسی شکل و صورت میں یہ ہمیشہ موجود رہی ہیں۔ جس شکل میں یہ آج ہے کوئی ضروری نہیں کہ کل گزشتہ بھی یہ اسی شکل و صورت میں رہی ہو، لیکن وجود رہا۔ اب اپنا مذہب نہیں بتا رہا ہوں ہے نا، میں اپنا مذہب نہیں بتا رہا ہوں، کس کا مذہب بتایا؟ فلاسفہ کا مذہب بتا رہا ہوں۔ اعتراض ان پہ ہوگا، ہے نا، اہل سنت پہ، متکلمین پہ، اشاعرہ پہ، ان کے اس مذہب سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں مزید توضیح کر رہا ہوں۔ جو پروی شکل ہوتی ہے اس کو شکل کہتے ہیں، ہے نا، اور جو مادے کے ساتھ جو چیز قائم ہوتی ہے نا، عرض کے طور پر، ہے نا، اس کو صورت کہتے ہیں۔ یہ صرف اعتباری فرق ہے دونوں میں، حقیقی فرق نہیں ہے صورت اور شکل میں۔ تو حادث، اچھا، ان لوگوں نے کیا کہا کہ آسمان یہ قدیم ہے یا
عناصر اربع یہ کیا ہے؟ قدیم ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ایک ہے قدیم بالذات، ایک ہے قدیم بالزمان، ایک ہے حادث بالذات اور ایک حادث بالزمان۔ قدیم بالذات اسے کہتے ہیں جو محتاج للغیر نہ ہو، اور قدیم بالزمان اسے کہتے ہیں جو مسبوق بالعدم نہ ہو، جو مسبوق بالعدم نہ ہو۔ اس کو بھی سمجھانا پڑے گا۔ جو مسبوق بالعدم نہ ہو، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے وجود پر عدم سابق نہ ہو، یعنی پہلے وہ معدوم نہ رہا ہو، پہلے وہ معدوم نہ رہا ہو، جو غیر مسبوق بالعدم ہو، یہ قدیم بالزمان ہے۔ اور حادث بالذات جو محتاج الغیر ہو، جو غیر کی جانب محتاج ہو، اور حادث بالزمان جو مسبوق بالعدم ہو، یعنی جس کے وجود سے پہلے عدم رہا ہو، ہے نا، وجود سے پہلے وہ کیا ہے؟ معدوم رہا ہو۔ یہ چار اصطلاحات ہیں، قدیم بالذات، قدیم بالزمان، حادث بالذات اور حادث بالزمان۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ عالم حادث بالذات بھی ہے اور عالم حادث بالزمان بھی۔ عالم حادث بالذات بھی ہے، حادث بالذات کا معنی محتاج الغیر ہے نا، اور حادث بالزمان بھی ہے، یعنی اپنے وجود سے پہلے یہ معدوم تھا۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ یہ ہمارا مذہب ہے۔ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ عالم قدیم بالزمان اور حادث بالذات ہے۔ عالم قدیم بالزمان اور حادث بالذات ہے، یعنی اپنے وجود سے پہلے، اس کے وجود سے پہلے عدم نہیں تھا۔ قدیم بالزمان کسے کہتے ہیں؟ جو غیر مسبوق بالعدم ہو، یعنی اس کے وجود سے پہلے عدم نہ رہا ہو، تو عالم کے وجود سے پہلے اس کے لیے عدم نہیں ہے، غیر مسبوق بالعدم ہے۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عالم قدیم بالزمان ہے اور حادث بالذات ہے، کہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہے نا۔ تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ آسمان قدیم ہے یا عناصر اربع قدیم ہے نا، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ قدیم بالزمان، کہ اس کے وجود سے پہلے عدم نہیں ہے، کسی نہ کسی شکل میں یہ ازل ہی سے موجود ہے، کسی جس بھی شکل میں ہو۔ اسی اعتراض کا یہ جواب نیچے دے رہے ہیں، نام اطلق القول بحدوث ما سوى اللہ، کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں قدیم ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ عالم حادث ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ عالم حادث ہے، لیکن عالم کو حادث کہتے ہیں صرف حادث کیا نام ہے، حادث بالذات کے اعتبار سے، حادث بالزمان کے اعتبار سے وہ عالم کو حادث نہیں کہتے ہیں۔ نام اطلق القول بحدوث ما سوى اللہ، ہاں فلاسفہ نے ما سوى اللہ پر حادث ہونے کا اطلاق کیا ہے، لیکن بمعنی الاحتیاج الی الغیر، لیکن صرف غیر کی جانب محتاج ہونے کے معنی میں، یعنی حادث بالذات کے اعتبار سے وہ عالم کو حادث مانتے ہیں، لا بمعنی سبق العدم علیہ، اس معنی کر نہیں کہ اس سے پہلے عدم تھا، اس کے وجود سے پہلے، اپنے وجود سے پہلے وہ معدوم تھا، اس معنی کر وہ عالم کو حادث نہیں مانتے، یعنی عالم کو حادث بالزمان نہیں مانتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک عالم حادث بالذات بھی ہے اور حادث بالزمان بھی ہے، فلاسفہ کے نزدیک عالم قدیم بالزمان اور حادث بالذات ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ فلاسفہ اس بات کی جانب گئے ہیں کہ عالم یعنی آسمان وغیرہ یہ کیا ہے؟ قدیم ہے۔